روزوں کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کا حق ادا کرنے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں آپ کے اعمال کبھی دین کے حوالے سے ہیں، کبھی دنیا کے حوالے سے ہیں، کبھی ضروریات کے حوالے سے ہیں، کبھی مہمانوں کے حوالے سے ہیں اور کبھی میزبان کے حوالے سے ہیں۔ حوالہ بدلتا رہتا ہے اور زندگی کٹتی رہتی ہے۔ زندگی کسی ایک مقام پہ جا کے ختم ہو جائے گی اور حوالے باقی رہ جائیں گی۔ جس چیز کو آپ نہیں چھوڑ سکتے اسی چیز کو آپ چھوڑ دیں گے۔ یہ آخری فیصلہ ہے کہ جو چیز آپ نہیں چھوڑ سکتے آپ اسی چیز کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جس چیز کا آپ جواز پیش کرتے ہیں کہ میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ بتدریج اسی چیز کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ عمر کی ڈیکلائن میں بڑھاپے کے حوالے سے آپ نے کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں، سیر و تفریح چھوڑ دی ہے اور دلچسپی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس وقت نہیں تھا اور دلچسپیاں زیادہ تھیں۔ مقصد یہ کہ انسان زندگی کو ختم ہوتے وقت بھی چھوڑتا ہے اور زندگی کے اندر بھی اسے چھوڑتا جاتا ہے۔ کل کی آپ کی حرکتیں جو آپ کی مجبوریاں تھیں، آج ان حرکتوں کے بغیر بھی آپ مجبور ہیں۔ تو مدعا یہ ہوا کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر دور میں، ہر عمل میں اور ہر کال کے اندر کمزور کی زندگی کمزور ہی ہے، مجبور کی زندگی مجبور ہے، اور جو بے باک ہے وہ ہر شعبے میں بے باک ہے۔ ناکام انسان وہ ہے جو بڑے خلوص سے اور بڑی نرم دلی کے ساتھ عبادت کرے اور بڑے سخت دل کے ساتھ کاروبار کرے، اس طرح وہ ناکام ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس آدمی کا اپنی زندگی میں دو رویوں کو اختیار کرنا ہی زندگی کی ناکامی ہے۔ عام انسان جس کے پاس بہت عبادت نہیں ہے، بہت فرائض نہیں ہے، وہ کل بھی کمزور تھا اور آج بھی کمزور ہے۔ وہ پڑھائی میں بھی کمزور تھا، لکھائی میں بھی کمزور تھا، بولنے میں بھی کمزور تھا، سروس میں بھی کمزور تھا، استعفے کے وقت بھی کمزور تھا اور گھر بنایا تو بھی کمزور تھا۔ اس کو زندگی ہی کمزور ملی۔ یہ آدمی پھر بھی کانسسٹنٹ ہے، کمزور ہے لیکن ہر دور میں ہے، اور جو بے باک ہے وہ ہر دور میں بے باک ہے، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کی یہ ایک تعریف ہے، وہ شخص جو اپنا بیہیویئر بدلتا ہے۔ وہ شخص اگر کسی ایک بیہیویئر یا طرز میں کامیاب ہو بھی گیا تب بھی ہماری نگاہ میں وہ ناکام ہے۔ اگر اتنی بات کو بیسس بنا لیا جائے تو پھر آپ کا سوال آتا ہے، اور سوال کی وجوہات آتی ہیں کہ ہمیں عبادت کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ عبادت کے بارے میں آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، زندگی کے بارے میں بھی وہی کچھ کریں۔ اگر عبادت اللہ کا حکم ہے اور آپ اتفاق سے ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں تو اللہ کے باقی احکام کو اتنے ہی ادب سے مانیں جیسے آپ حکم الہی کو عبادت میں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی اپنے ساتھ جو فرائض لا رہی ہے اور آپ ان کو اطاعت میں بسر کر رہے ہیں، عبادت میں اگر خلوص ہے تو ان واقعات کے اندر گزرتے ہوئے اتنا ہی خلوص پیدا کریں اور کہیں کہ میرے مالک نے یہ زندگی دی ہے، اس لیے یہ بھی اتنی مقدس ہے جتنے عبادت والے احکام مقدس ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ وہ شخص ناکام ہے جو عبادت میں ناکام ہے اور زندگی میں غیر مخلص ہے۔ یہ دونوں راستے آپ کو ایک ہی معبود کے سامنے حاضر کرتے ہیں۔ عبادت میں آپ معبود کے سامنے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہر وقت معبود کے سامنے ہیں۔ وہ آدمی جو عبادت میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ روتا ہے اور باہر جا کے پھر اللہ سے غیر حاضر ہو جاتا ہے تو وہ آدمی ناکام ہے اور اس کی عبادت بھی ناکام ہے۔ آپ نے رمضان شریف کا پوچھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ روزہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ کو روزے کی یہ افادیت نہ ملے کہ یہ ضبط سکھاتا ہے، غریب والا فاقہ سکھاتا ہے، مجبوری کا جبر سکھاتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، تو کیا یہ کافی نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے روزے کو رکھا جائے، اور اگر انسان آبزرو نہ کر سکے تو خود کو اتنا ہی معذور یا مجرم سمجھے، جیسا کہ انسان حکم نہ ماننے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہو جائے تو انسان معذرت کرتا ہے،
اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آپ جواب کے قریب ہو جائیں گے کہ انسان اللہ کا حکم سمجھ کے عبادت کرے، نماز پڑھے تو اللہ کا حکم سمجھ کے، اور روزہ رکھے تو اللہ کا حکم سمجھ کے۔ وہ شخص جو اللہ کے حکم کے تابع ہے وہ زندگی گزارے تو اللہ کا حکم سمجھ کے، سونا بھی اللہ کا حکم اور جاگنا بھی اللہ کا حکم، یعنی کہ وہ زندگی جو اللہ کا حکم سمجھ کے گزر رہی ہے، اس زندگی کا سارا سلسلہ اول سے آخر تک سارے کا سارا حکم ہے۔ اس سارے حکم میں روزہ کوئی الگ شے نہیں۔ اس زندگی کے اندر جو اطاعت میں ہے اس کے لیے نماز کوئی الگ کیفیت نہیں، بلکہ نماز ایک ہی کیفیت ہے۔ وہ مالک ہے، جب حکم دے کے کھانا کھا لو تو ادب سے کھانا کھا لو، جب کہے کہ تمہیں ہم مال دیتے ہیں تم مال لے لو، کبھی کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دے دو، حالانکہ دینے والا خود ہی ہے، لیکن کبھی زکوٰۃ لے لیتا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو اور آپ کو سجدے کا مفہوم سمجھ نہ آئے تو بھی اس کا ماننا ادب کی بات ہے۔ زندگی کے ادوار میں آپ کا مزاج جو الا اللہ ہے، اگر اس میں تبدیلی نہ آئے تو پھر روزے کی بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ منتشر زندگی سے ہٹ کر ایک الگ عبادت گاہ میں جا رہے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ باقی زندگی تو آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ لیکن رمضان میں آپ بہت عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ روزہ رکھیں، یہ اچھی بات ہے۔ میں نصیحت کے طور پہ آپ سے ایک وعدہ لینا چاہوں گا کہ وہ شخص جو روزہ نہ رکھے وہ کسی افطار پارٹی میں شامل نہ ہو۔ یہ چھوٹا سا وعدہ ہے کہ آپ میں سے کسی افطار پارٹی میں وہ آدمی شامل نہ ہو جس کا روزہ نہ ہو۔ روزہ رکھنے کا وعدہ تو آپ نے اللہ سے کیا ہوا ہے، وہ تو اللہ جانے اور آپ جانو، لیکن میرے ساتھ حال میں آپ یہ وعدہ کریں کہ کوئی شخص افطار پارٹی نہ دے جس کا روزہ نہ ہو، اور کوئی شخص افطار پارٹی میں شامل نہ ہو جس کا روزہ نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ اتنے بے باک نہ ہو جاؤ کہ گستاخ بن جاؤ۔ اپنی دنیا میں دین کو آپ اس طرح سے ڈیل نہ کریں کہ روزے کے نام پر روزے کے بغیر وہ کیفیت حاصل کرنا چاہیں۔ اگر روزہ نہیں رکھا تو عید کو انجوائے کرنے کے لیے اب قسم کی خوشی پیدا نہ کرنا، پھر آپ کا چاند رات کے ساتھ کیا تعلق اور عید سے کیسا تعلق، کیونکہ آپ کا روزے کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر آپ کی عید کیا ہے، اور روزہ نہیں ہے تو افطاری کیا ہے؟ افطار تو روزے دار کے لیے ایک قسم کی عید ہے۔ اس لیے یہ وعدہ کر لو کہ ایسی افطار پارٹی میں آپ نہیں جائیں گے جب آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نصیحت یہ ہے کہ دین کے کسی رکن کو لائٹلی نہ لینا، اور یہ نہ سمجھنا کہ آپ کی اس حرکت کو رجسٹر نہیں کیا جاتا، اسے باقاعدہ رجسٹر کیا جاتا ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا تو اس میں کیا معذرت کرو گے؟ چلو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تو پھر اس حالت میں افطار پارٹی میں جانا بڑی دیدہ دلیری کی بات ہے اور گستاخی کی بات ہے، آپ مائنڈ نہ کرنا۔ لیکن چونکہ آپ نے نصیحت کی بات پوچھی ہے تو سچی بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ کی بچت تب ہوگی جب میں یہ بات چھوڑوں گا نہیں۔ تو آپ وعدہ کریں کہ میں اس طرح کسی افطار پارٹی میں نہیں جاؤں گا، یا کسی کو اس طرح اپنے گھر میں نہیں بلاؤں گا، یا پھر گھر میں روزے داروں کو بلاؤں گا۔ افطار کے نام پر سیاسی پارٹی نہ کرنا۔ تو آپ یہ وعدہ کر لیں، اپنی بچت کر لیں اور جان بچائیں۔ آپ دین کو دین کی طرح ڈیل کریں۔ میں اس بات کی نصیحت کر رہا ہوں کہ دین اور دنیا کو ایک کیفیت سے ڈیل کریں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو دونوں کو ایک کیفیت سے کرے۔ اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اور اس کی عبادت تو ہے ہی عبادت۔ میری نصیحت یہ ہے کہ آپ عبادت اور زندگی کو جدا نہ رکھیں۔ اللہ کریم کے بندے ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں، لیکن اسلام آپ کا دین ہے۔ جیسے آپ کو اپنے انسان ہونے میں کوئی خوبی نظر آتی ہے، تو اگر بظاہر خوبی نظر نہ آئے پھر بھی کچھ ہونا آپ کا اپنا ہونا ہے، یہ مجبوری ہے۔ جس طرح یہ جانتے ہوئے کہ ہم انسان ہیں، بے بس ہیں، پھر بھی ہم انسان ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا باقی خاندان اچھا نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ کا خاندان ہے۔ اسی طرح آپ کا ملک ہے اور آپ کا دین ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے دین کو قبول کیا تو دین کا پرچار، اس کا ڈیفینس اور اس کو قبول کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو
تو یہ دین آپ کا ہے، اور آپ کے سامنے آپ کے ہاں اس دین میں کوئی نقص واقع ہو رہا ہو تو اس نقص کو دور کرنا آپ کی دینی ذمہ داری ہے۔ اب دین اگر کوئی الگ شعبہ نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جس کو آپ اپنا دین سمجھ رہے ہیں، اس کا تحفظ آپ کا فریضہ ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ضرور کریں کہ جو لوگ دین کے خلاف چل رہے ہیں ان سے تعلق تو مدھم کیا جا سکتا ہے۔ جو آدمی آپ کے دین کے خلاف بولے اور آپ اس کے حق میں بولیں تو آپ نے دین کے خلاف بولا، تو یہ نصیحت ہے۔ روزے کا واضح طور پر ادب نہ کرنے والوں کے سامنے آپ مؤدب نہ ہونا۔ جو آپ کے دین سے محبت نہیں کرتا آپ ان سے برملا محبت نہ کرنا۔ اگر آپ اتنی سی بات کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ تو بتانے والی بات نہیں ہے کہ روزہ کب رکھتے ہیں، کب افطار کرتے ہیں اور اس کی دعا کیا ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزے کا اتنا ادب کر لیں کہ آپ کا ادب روزے دار کے روزے سے زیادہ نمایاں ہو جائے۔ کچھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں سے اتنا ادب کرتے ہیں کہ ان کا یہاں حج ہو جاتا ہے۔ تو بات ادب کی ہے، بات آپ کے قبول کرنے کی ہے، اور بات اس کی فارم کی نہیں ہے اور پرفارمنگ کی نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب ادب ہیں تو آپ کا روزہ قبول ہے۔ ایک بار آپ اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیں تو پھر اس کے اندر جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ پر پورے کا پورا رحم ہے۔ اس طرح آپ اس کی محبت میں ستم بھی برداشت کر لیں گے۔ محبوب کی تعریف ہی یہ ہے کہ محبوب کا ستم ستم نہیں رہتا۔ ستم جو ہے یہ غیر کا ہوتا ہے، اور وہی عمل اگر اپنا کر جائے تو وہ اس کا کرم ہے۔ جہاں وابستگی ہوتی ہے وہاں درد ہوتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایمان سلامت مانگتے ہیں اور کچھ لوگ درد کی سلامتی مانگتے ہیں۔ سلطان العارفین رحمت اللہ نے کہا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگدا تے عشق سلامت کوئی ہو تو عشق، اور درد کی سلامتی کوئی کوئی مانگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی وابستگی سے آپ کے لیے خود بخود راستہ بنتا ہے۔ اگر آپ اپنے دین کو اس طرح قبول کر لیں تو آپ خود بخود کچھ عرصے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اب روزہ ہونا چاہیے، یہاں نماز ہونی چاہیے، یہاں شب بیداری ہونی چاہیے، اور عبادت کا یہ طریقہ ہونا چاہیے تاکہ میری زندگی اللہ کے قریب ہو جائے۔ جو لوگ عبادت میں کمزور رہ جائیں انہیں ادب میں کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عبادت میں کمزور رہ گئے تو عبادت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑانا، روزے دار کا ادب کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ شاید انہی کے دم سے آفتیں نہیں آ رہی، بس آپ سیدھا اللہ کی طرف، اللہ کے دین میں، اللہ کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے داخل ہو جائیں۔ روزہ آپ ادب سے رکھیں اور محبت سے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت انعام دے گا۔ یہ بھی انعام ہے کہ روزہ ہو جائے اور اس کی افادیت سمجھ آ جائے۔ روزہ اور سجدہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتے ہیں۔ روزے دار کا خریدار اللہ خود آپ ہے۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان خاص عبادت ہے۔ یہ عبادت وہ ہے جس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس کا گواہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ یہ کہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لائے، ہم آپ کا کہنا مانیں گے، بس پھر آپ مان لیں۔ اگر آپ نہ بھی مانیں تو پھر بھی آپ زندگی کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں روزہ رکھنے سے طبیعت میں نقص نہ ہو جائے، صحت خراب نہ ہو جائے، تو آپ روزہ نہ رکھ کے بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جس حالت میں سنبھالنا چاہا آپ اس حالت میں نہ سنبھل سکے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں فلاں مجبوری ہے جس کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کر سکے، مگر پھر آپ نے وہ مجبوری بھی چھوڑ دی۔ مثلاً آپ نے کہا کہ دفتر جانا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اور پھر خود ہی دفتر چھوڑ دیا۔ ایک انا کے لیے دفتر چھوڑ دیا۔ جو چیز آپ نے دین کے لیے نہیں چھوڑی وہ آپ اکثر اولاد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اکثر اپنی صحت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی اپنی انا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے دین کے مقابلے میں اتنا بڑا جواز کیا دیا کہ بڑی مجبوری ہے، اور وہ مجبوری آپ نے ایک چھوٹی سی بات کے لیے ترک کر دی۔
ایک دن اس مجبوری کے لیے نماز ترک کر دیتے ہیں اور دوسرے دن وہ مجبوری بھی چھوڑ دی، تو وہ مجبوری جس کو تیسرے دن آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو آپ نے دین کے مقابلے میں رکھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کو 3 کام مجبور کر سکتے ہیں۔ کبھی شہرت کی خواہش ہوتی ہے، کبھی دولت کی خواہش ہوتی ہے، اور کسی آدمی کو اپنی پہچان کی خواہش ہوتی ہے، اپنے آپ کو جاننا، اپنی کریشن کو جاننا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اگر طویل زندگی شہرت اور پیسے کی خواہش نکال دی جائے، اگر طویل زندگی شہرت اور پیسے کی خواہش نکال دی جائے تو بہت ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ پیسہ کبھی کھانے کے کام نہیں آتا، بلکہ کھانا ہی کھانے کے کام آتا ہے۔ پیسے کی محبت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ شہرت کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جھوٹے ماحول میں شہرت جو ہے یہ بدنامی ہے۔ شہرت کہاں ہونی چاہیے؟ سچوں میں آپ کی شہرت ہونی چاہیے، تو آپ پہلے سچے لوگ چن لیں اور پھر ان میں آپ کو مشہور ہونا چاہیے۔ ویسے بھی اوور لیپ کرنے، اپنی زندگی سے باہر رہنے کی آپ کی آرزو کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پسند کے مانوس چہرے ایک ایک کر کے چراغ کی طرح بجھ گئے، تو آپ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم اکیلے کہاں پھر رہے ہیں، ہمیں بھی بلا۔ جن کی خاطر آپ زندہ تھے، اگر وہی نہ رہ گئے تو پھر زندگی ایک عذاب ہو گئی۔ آدھا کام تو آپ کر آئے ہیں کہ ماں باپ کو رخصت کرنا برداشت کر گئے ہیں، اب آدھا باقی رہ گیا ہے، اور ان میں بھی آپ کے مانوس چہرے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے بزرگوں کو اور ماں باپ کو جس ہمت سے جاتے ہوئے برداشت کیا، تو یہ پکی بات ہے کہ آپ میں ہمت تو موجود ہے، اور یہ مجبوری ہے۔ اولاد کو آپ کا غم ہوگا، اور پھر آپ کو کورسپونڈنگلی غم ہوگا کہ بیچاری اولاد کو ہمارا غم ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں لوگ اکثر یہ جواز دیتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، مصروف ہیں، اور پھر وہ مصروفیت آپ ترک کر دیتے ہیں۔ اس لیے روزوں کے بارے میں آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اور نہ رکھ سکے تو افطار پارٹی میں نہ جائیں۔